آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ قوم آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی 70ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور دیگر کابینی وزراء نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج گجرات کے کچھ علاقے میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ بھارت کا خلائی شعبہ آئی ٹی صنعت کی کامیابیوں کی تقلید کر سکتا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر کووڈ-19 کے ٹیکے لگانے کی مہم کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 30 کروڑ لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے اور اتراکھنڈ میں اعلیٰ تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے ہیں۔ خبریں تفصیل سے۔ قوم آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی 70ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وہ بھارت کے پہلے نائب وزیر اعظم تھے اور ان کے پاس وزارت داخلہ کا قلمدان بھی تھا۔ وہ بھارت کے مرد آہن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 500 سے زیادہ رجواڑوں اور نوابی ریاستوں کو بھارت کے ساتھ متحد کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا، جنہوں نے ایک بااختیار، مستحکم اور خوشحال بھارت کی بنیاد ڈالی تھی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی آج سردار پٹیل کی برسی پر ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے ایک ٹویٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ سردار پٹیل کی زندگی اور شخصیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ان پروجیکٹوں میں دنیا کا سب سے بڑا قابل تجدید توانائی پارک، کھارے پانی کو میٹھا بنانے کا ایک پلانٹ، سرحد ڈیری کا ایک مکمل خودکار ملک پروسیسنگ اور پیکیجنگ پلانٹ شامل ہیں۔ قابل تجدید توانائی پارک کچھ ضلع میں کھاوڑا کے نزدیک بھارت پاک سرحد سے متصل قائم کیا جا رہا ہے۔ گجرات کے سیاحت کے وزیر وسن بھائی اہیر نے کہا ہے کہ ہائیبرڈ قابل تجدید توانائی پارک 30 گیگا واٹ شمسی اور ہوا سے حاصل ہونے والی توانائی پیدا کرے گا۔ جس بنجر زمین پر یہ پارک تیار کیا جا رہا ہے وہاں سویلین افراد کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے کا کنٹرول BSF اور بھارتی فوج کے ہاتھوں میں ہے۔ وزیراعظم ورچوئل طریقے سے کچھ ضلع میں مانڈوی کے نزدیک گوندیالی گاؤں میں کھارے پانی کو میٹھا بنانے کے ایک پلانٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ یہ پلانٹ 300 گاؤں کی 8 لاکھ آبادی کے لیے سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنائے گا۔ وزیراعظم ورچوئل طریقے سے سرحد ڈیری کے 130 کروڑ روپے والے ملک پروسیسنگ پلانٹ کا بھی سنگ بنیاد رکھیں گے۔ 2 لاکھ لیٹر یومیہ ملک پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی سہولت والا یہ پلانٹ راشٹریہ کسان وکاس یوجنا کے تحت تیار کیا جا رہا ہے۔ جناب اہیر نے یہ بھی بتایا کہ وزیراعظم دھوردو گاؤں میں ایک ٹینٹ سٹی علاقے میں دیہی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بھی بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے خلائی سیکٹر کو کھولنے کے فیصلے نے سرکاری پرائیویٹ ساجھیداری کے ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ جس طرح آئی ٹی کے سیکٹر میں پوری دنیا میں بھارتی صلاحیت نے شہرت حاصل کی ہے، اسی طرح بھارت خلا کے سیکٹر میں بھی شہرت حاصل کرے گا۔ وزیراعظم کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خلا کے سیکٹر کی کلیدی صنعتوں، اسٹارٹ اپس اور تعلیمی اداروں کی خلائی سرگرمیوں میں شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ جناب مودی نے کہا کہ پالیسیوں کے ساتھ حکومت کے فیصلہ سازی کے عمل میں پیشہ ورانہ مہارت اور شفافیت اس شعبے میں شامل ہونے والی کمپنیوں کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ وزیراعظم نے شرکت کرنے والوں کو ان کی کوششوں میں حکومت کی طرف سے مکمل اور پورے خلوص کے ساتھ مدد کا یقین دلایا۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت خلا کے سیکٹر میں شاندار فروغ حاصل کر رہا ہے، جس میں اس سال اہم اصلاحات کی گئی ہیں۔ جناب مودی نے مواصلات اور جہاز رانی میں خلائی سیکٹر کی اہمیت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ملک جلد ہی خلائی اثاثوں اور ساز و سامان تیار کرنے والا ایک مرکز بن جائے گا۔ کمپنیوں کی طرف سے راکٹ اور سیٹلائٹ بنانے کے منصوبوں کا نوٹس لیتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ایک بڑی تبدیلی کے آثار ہیں، جس سے خلا کے سیکٹر میں بھارت کی کوششوں کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سیکٹر میں پرائیویٹ سرمایہ کاری سے اعلیٰ ٹیکنالوجی والی ملازمتیں پیدا ہوں گی، جو IITs اور NITs اور دیگر تکنیکی اداروں میں باصلاحیت افراد کے لیے بہت سے مواقع فراہم کریں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی اور بنگلہ دیش کی ان کی ہم منصب شیخ حسینہ کے درمیان ایک ورچوئل چوٹی میٹنگ اس مہینے کی 17 تاریخ کو ہوگی۔
وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ چوٹی میٹنگ کے دوران دونوں رہنما دو طرفہ تعلقات کے سبھی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے، جن میں کووڈ کے خاتمے کے بعد اشتراک کو مزید مستحکم کیا جانا شامل ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش نے اعلیٰ ترین سطح پر تبادلوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے پچھلے سال اکتوبر میں بھارت کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مارچ 2020 میں مجیب بورشو کے تاریخی موقع پر ایک ویڈیو پیغام دیا تھا۔ دونوں رہنما کووڈ عالمی وبا کے دوران بھی مستقل ایک دوسرے کے رابطے میں رہے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح تقریباً 95.12% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 34,470 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 94,22,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 22,000 نئے معاملوں کی خبر ملی ہے، جس کے بعد ملک میں اس بیماری میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 99,06,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ مربوط جانچ، مریضوں کا پتہ لگانے اور علاج کرنے کی حکمت عملی کے مؤثر نفاذ کی وجہ سے شفا یابی کی شرح میں اضافہ اور اموات میں کمی ہوئی ہے۔ مرکز نے ملک میں کووڈ-19 کی ٹیکہ کاری کی خاطر ایک وسیع مہم کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت پہلے مرحلے کے دوران تقریباً 30 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ فائزر، سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا اور بھارت بائیو ٹیک نے اپنی ویکسین کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کی اجازت کے لیے درخواست دی ہے۔ ٹیکہ کاری کی یہ مہم کووڈ-19 ویکسین کے ایمرجنسی استعمال کے لیے حکومت کی منظوری کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ویکسین پہلے صحت کارکنوں، صف اول کے ورکروں اور 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو دی جائے گی۔ اس کے بعد پہلے سے کسی بیماری میں مبتلا اور 50 سال سے کم عمر لوگوں کو یہ ویکسین دی جائے گی اور آخر میں باقی آبادی کی ٹیکہ کاری کی جائے گی۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو مزید 2 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں ایک گروپ 50 سے 60 سال کی عمر تک اور دوسرا 60 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کا ہوگا۔ اس پورے عمل میں کل 20 وزارتیں مل کر کام کریں گی۔ کووڈ ویکسین انٹیلیجنس نیٹ ورک کووِن نظام کو، جو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، ٹیکہ کاری کے لیے فہرست میں شامل ضرورت مند افراد کا بروقت پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ٹیکہ کاری کے مقام پر ترجیحی بنیاد پر پہلے سے رجسٹرڈ افراد کو ہی ویکسین دی جائے گی۔ امریکہ میں کووڈ-19 سے بچاؤ کے لیے پہلا ٹیکہ لگایا گیا ہے، جبکہ ملک ٹیکہ لگانے کی اب تک کی سب سے بڑی مہم شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹوئٹر پر کووڈ-19 کا پہلا ٹیکہ لگائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ FDA کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد کووڈ-19 کا پہلا ٹیکہ امریکہ کے نیو یارک شہر میں انتہائی نگہداشت والی یونٹ کی ایک نرس سندرا لنڈسے کو لگایا گیا ہے۔ فائزر بائیو این ٹیک ویکسین کو FDA نے جمعے کو ایمرجنسی استعمال کی منظوری دی تھی۔ امریکہ میں اگلے سال اپریل تک 10 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ لگائے جانے کا پروگرام ہے۔ اتراکھنڈ میں آج سے اعلیٰ تعلیم کے ادارے کھل گئے ہیں۔ ان اداروں کے کھلنے سے پہلے ریاستی سرکار نے معیاری طریقہ کار SOPs جاری کیے تھے۔ چیف سیکریٹری اوم پرکاش کے مطابق ریاست کے باہر سے آنے والے طلبہ کو ایک RT-PCR کووڈ ٹیسٹ کرانا ہوگا، جبکہ انہی طلبہ کو ادارے میں جانے کی اجازت دی جائے گی جن کا ٹیسٹ نگیٹو آئے گا۔ اس کے علاوہ طلبہ کو اپنے والدین سے ایک منظوری کا مراسلہ پیش کرنا ہوگا۔ SOPs میں مزید کہا گیا ہے کہ متعلقہ ادارے کی جانب سے مجاز نوڈل افسروں اور ضلع حکام تمام ضابطے کے بلا رکاوٹ کام کاج کو یقینی بنائیں گے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ قوم آج سردار ولبھ بھائی پٹیل کو ان کی 70ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر کابینی وزراء نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کے کچھ علاقے میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت کا خلائی شعبہ IT صنعت کی کامیابیوں کی تقلید کر سکتا ہے۔ مرکز نے بڑے پیمانے پر کووڈ-19 کے ٹیکے لگانے کی مہم کے لیے رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 30 کروڑ لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے اور اتراکھنڈ میں اعلیٰ تعلیمی ادارے آج سے کھل گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔